سہارا بننا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی امداد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی قرض کے تلے دب کر کے پھانسی لے رہا ہے تو کیا ہم نے اس کو تسلی دی تھی؟ اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی تھی؟ ارے محلے کے 3 سیٹ لوگ مل کر کے اگر اپنی زکات کا کچھ حصہ دیتے تو اس بندے کو قرض کے بوجھ سے آپ الگ کر سکتے تھے۔ قرآن نے تو قرض والوں کو زکات دینے کا حکم دیا، نام لے کر کے فرمایا کہ قرض سے گردن چھڑانے کے لیے زکات دی جا سکتی۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف درد بھری باتیں اور درد بھری تحریر اور درد بھری تقریریں ہماری قوم کے مسائل کا حل نہیں ہے جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہیں آتے۔ صرف یوٹیوب پر آ کر کے ہم باتیں کریں یہ کام نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے گویا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ حاجی کہلانے والے، نمازی کہلانے والے لوگ سود کے دھندے شروع کر چکے ہیں۔ بہت بری طرف جا رہا ہے یہ شہر۔ گنبد و مینار کا شہر تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ خدا کے لیے سود سے توبہ کی جائے۔ میں نے شاید کبھی اور بھی کہا اور بار بار کہا کہ سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سور کو حرام تو کیا ہے مگر سور کھانے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میرا رسول بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مدد کے لیے آئے تو قرضہ دے دیا کرو۔ کچھ مالدار لوگ اس طرح کا مزاج بنائے، ذہن بنائے، کچھ لوگ سیزن چھوٹے موٹے دھندے والے کرتے ہیں، ان کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اگر کوئی مدد نہیں کرتا آپ ہمت مت ہاریے، خودکشی مت کیجیے، کیونکہ دنیا کی مصیبت چند دن کی ہے، لیکن اگر خودکشی کرو گے تو بہت زیادہ آخرت میں بہت مدتوں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سیاہ ستہ کی روایت میں، اگر کسی نے اپنے آپ کو چھری مار لی تو جہنم کے اندر فرشتے اس کو چھری مار مار کر کے بار بار قتل کرتے رہے۔ اسی طرح اگر کسی نے پھانسی لے لی تو جہنم کے اندر آگ کی پھانسی لٹکائی جائے گی اور آگ کی پھانسی پر اس کو بار بار پھانسی دی جائے گی، مدتوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی، بھائیوں بتاؤ دنیا کی مصیبت سے بھاگ رہے ہو، پھر جہنم کی مصیبتیں تمہارے گلے پڑے گی تو تم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یہاں تو بھیک مانگ کے بھی قرضہ ادا کر لو گے۔ پہلی چیز یہ ہے، نمبر 1 قرض کی وجہ سے لوگ پھانسیاں لے رہے ہیں، خدا کے لیے ایک وظیفہ سن لیں۔